اللہ کے نام سے شروع جو بے انتہا نہایت رحم والا ہے، اور درود و سلام میرے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں SNN کی خوبصورت افطار نشریات عقیدت رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو، چاہنے والوں کو خلوص بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج رمضان المبارک کا خوبصورت دن، اور ہم سب روزے سے ہوں گے الحمدللہ، بلکہ آپ کے گھر کے تمام افراد جو ہیں روزے سے ہوں گے۔ آپ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ رمضان المبارک کا ایسا مہینہ کہ بچے بھی ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں، آج ہم سحری کر کے سوئیں گے اور آج ہم افطار کر کے بیٹھیں گے، افطار کی دسترخوان میں بیٹھیں گے۔ تو یہ جذبہ ایمانی جو ہے ہمارے بچوں میں بھی ہوتا ہے الحمدللہ، اور ہم میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جذبہ ایمانی تب پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کے دل میں ایک اچھا پاک دل ہو، آپ کے دل کے اندر آپ احساس کرتے ہوں، ٹھیک ہے نا، اللہ کی جو مخلوق ہے اس سے آپ محبت کرتے ہوں۔ اور یہ رمضان المبارک ہمیں درس بھی یہی دیتا ہے کہ آپ سفید پوش لوگوں کا خیال کریں، ٹھیک ہے نا، جن کے پاس افطار کے لیے نہیں ہے، جن کے پاس سحری کے لیے نہیں ہے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ ان کا احساس کریں، ان کا خیال کریں۔ اگر اللہ پاک نے اگر آپ کو اس قابل بنایا ہے تو آپ اپنے مال و دولت سے کچھ نکال کے ان کا حصہ ان کو دیں، اسی میں آپ کی خیر ہے، اسی میں آپ کی برکت ہے، کیونکہ اللہ پاک جو ہے وہ سخی کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، بخیل کو اللہ پاک پسند نہیں کرتا، اور سخی جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اگر آپ کو وہ سعادت دی ہے، اللہ پاک نے اگر آپ کو وہ مال و دولت دی ہے کہ آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، تو یہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ جس کا ایک نیکی اگر آپ کرتے ہیں تو اس کا جو ثواب ہے وہ دگنا کر دیا جاتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ توقع رکھوں گا، اور آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں، اور جب جب آپ نماز پڑھیں، جب جب آپ اپنے دسترخوان پہ بیٹھیں تو آپ تمام امت محمدی کے لیے دعا کریں، اور خاص ہمارے ملک پاکستان کے لیے دعا کریں کہ یہ جو ملک جو بنا ہے اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر، اللہ پاک اس کی خیر فرمائے، اور اللہ پاک یہاں کے رہنے والوں پر اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ اپنی نشریات کا آغاز باقاعدہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہوتا ہے، اور ہمارے ساتھ موجود پاکستان کے معروف قاری جو کہ بہت خوبصورت انداز میں آپ قرأت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جناب قاری اسامہ رحمانی۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ السلام۔ قاری صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ قاری صاحب کون سے پاری کی تلاوت کریں گے آپ؟ آج سورہ نبا کی کچھ آیتوں کی تلاوت میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا
يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا صدق الله العظيم. ماشاءاللہ کا رسالہ بہت خوبصورت ہے. ہماری اس نشریات کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا. اللہ پاک اس نزول قرآن کے مہینے میں اللہ پاک ہم پر اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک جتنا ہو سکے ہم سے کہ ہم قرآن پاک پڑھیں. اور یہ تو ظاہر مہینہ ایسا ہے کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور لوگ باقاعدہ اس مہینے میں کئی قرآن پاک ختم کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو اور مجھے بھی وہ سعادت دے کہ ہم بھی کئی قرآن پاک ختم کریں. میں چاہوں گا کہ ہماری نشریات کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا. میں چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں محترمہ میمونہ طاہر صاحبہ. میمونہ کون سا کلام پڑھ رہی ہیں آج؟ سکون پایا ہے بے کسی نے. اچھا ماشاءاللہ. کس کا لکھا ہوا کلام ہے یہ؟ قمر صاحب کا لکھا ہوا کلام. نوید قمر صاحب کا لکھا ہوا کلام. ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام ہے. ذوالفقار علی حسینی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں سے پڑھا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی اسی طرح پڑھیں تو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا. سکون پایا ہے بے کسی نے، واہ واہ. سکون پایا ہے بے کسی نے. اللہ حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں، سکون پایا. کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام میں ابد گیا ہوں، کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام میں ابد گیا ہوں. تلاش آقا میں کتنی منزل خدا ہی جانے، نکل گیا ہوں، سکون پایا. اور میرے جنازے پہ رونے
बगौर देखो तलाश जाना अरे में मरा नहीं हूँ गमे नबी गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूँ। वाह वाह सुभान अल्लाह। बदल गया हूँ मरा नहीं हूँ गमे नबी में गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूँ ये शान मेरी ये मेरी किस्मत खुशा मोहब्बत वाह वाह। ज़हे अक़ीदत ये शान मेरी ये मेरी किस्मत खुशा मोहब्बत ज़हे अक़ीदत ज़ुबान पे आते ही नाम नामी अदब के सांचे में ढल गया हूँ सुकून पाया है बेकसी ने हुदूद गम से निकल गया हूँ ख़याल हज़रत जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। ख़याल हज़रत जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ। मोहतरम सामईन, खूबसूरत नात आपने समाअत की मैमूना ताहिर की खूबसूरत आवाज़ में, और अल्लाह पाक हमें ये सआदत दे कि हम बार बार हुजूर का ज़िक्र सुनते रहें। और चूँकि ज़िक्र इतना आला है, इतना बाला है कि ये ज़िक्र करने से भी बहुत ढेरों सवाब मिलता है। अपने पैनल का तारुफ़ कराता हूँ। मेरे साथ वही खूबसूरत पैनल जो कि रमज़ान मुबारक के इब्तिदाई दिनों से हमारे साथ हैं। सबसे पहले मौलाना अल्लामा शौकत हुसैन सियालवी साहब। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम क़िबला कैसे हैं? वरहमतुल्लाहि ठीक ठाक है? वबरकातुहू। आपकी दुआएं शहजाद भाई, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा साहब, मुझे ये बताएं कि रमज़ान मुबारक का ये बाबरकत महीना, जी। ठीक है ना, तो घर वालों से कोई फरमाइश करके आते हैं कि आज इफ्तार में मैंने ये खाना है? अल्लाह का शुक्र है शहजाद भाई कि घर वाले मेरा मिजाज समझते जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, और उन्हें मालूम है कि काफ़ी अरसा दराज से इफ्तार का जो मेरा एक शेड्यूल है, तरीक़ाकार है, मसरूफ़ियत तो रहती है। मुख्तलिफ़ चैनलों पे इफ्तार ट्रांसमिशन, सहरी ट्रांसमिशन, लेकिन कोशिश होती है कि सहरी और इफ्तार के वक्त मैं अपने घर के दस्तरखान पर ही मौजूद रहूं, और यकीनी तौर पर जो लज्जत और जो मिठास घर के दस्तरखान में मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। वो कहीं भी नहीं मिलती। वाह वाह, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर फरमाइश किए सब कुछ मिल जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। हमारे साथ मारूफ आलिम दीन जनाब अली रज़ा रज़वी साहब भी मौजूद हैं, जो कि इब्तिदाई दिनों से हमारे साथ हैं। मौलाना साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? क़िबला तबीयत ठीक है? इफ्तार घर पे ही होता है लामा, या रास्तों में होता है, या टीवी शो में होता है? इसको तो बहुत ही ज़्यादा मैं हसास तरीके से लेके जाता हूँ कि कुछ भी हो जाए, हाँ, अफ्तार घर पे ही होना चाहिए। अच्छा बच्चों के साथ। अच्छा अच्छा, वरना बच्चों की अम्मी नाराज़ होती नहीं हैं नहीं क्या नहीं नहीं देखिए, ये दस्तरखान जो है ना, सबसे बेहतरीन ज़रिया तरबियत औलाद का। वाह वाह, वाह वाह। जब आप दस्तरखान पे घर पे मौजूद होंगे, आप अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सकेंगे। तो मैं इसको चाहता हूँ कि ये मेरे हाथ से ना जाए।
افطار گھر پہ ہی ہو. افطار گھر اور پہ کبھی علامہ صاحب ایسا ہوا کہ کسی آپ شو میں اتفاق ہو بیٹھے گیا، ہیں؟ بال ہاں. اتفاق ہو گیا تو ہو گیا، لیکن عمومی میری کوشش ہوتی ہے افطار ہو یا رات کا کھانا ہو کہ یہ کم از کم دسترخوان پہ پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھایا جائے. اب ظاہر ہے پورے سال میں یہ ایک مہینہ ایسا آتا ہے نا جو ہم اذان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، پھر افطار کر رہے ہوتے ہیں. وہ بڑا قبولیت کا وقت ہوتا ہے، بڑا مقبولیت کا وقت ہوتا ہے. میرے ساتھ موجود معروف نعت خواں جناب عظیم ہاشمی صاحب، جو کہ مرحوم الحاج سعید ہاشمی صاحب کے بھتیجے ہیں اور ظاہر ان کے ساتھ رہے ہیں. بڑے بزرگ نعت خواں تھے اور بہت خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے تھے. اللہ پاک ان کی درجات کو بلند فرمائے. جناب عظیم ہاشمی صاحب یہ بتائیں کہ کب سے نعت شریف پڑھ رہے ہیں؟ چاچا کو دیکھ کے شوق پیدا ہوا آپ کو؟ جی شہزاد بھائی، الحمدللہ چچا کو دیکھ کے، اور گھر کا ماحول بھی ایسا. چچا سے پہلے دادا جو ہے وہ انڈیا سے ہی پارٹیشن سے قبل معاملات پڑھا کرتے تھے. اچھا، گھر کا ماحول پہلے سے ہی ماشاء اللہ. دادا نے پڑھا، پھر والد چچا نے پڑھا، ہم نے پڑھا. ہمارے ماشاء اللہ بچے پڑھیں گے. بہنوں ہیں، ان کے واہ بچے واہ ماشاء واہ اللہ واہ. چوتھی ہے نسل ہے مولانا صاحب، ماشاء اللہ. بڑی بات، بڑی بات. بڑی بات. پھر اللہ پاک نے بڑا عروج بھی دیا سید ہاشمی صاحب کو، الحمدللہ. ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا. ان کی وہ نعت یا محمد نور مجسم جی 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 بڑی سبحان اللہ. ماشاءاللہ اللہ پاک نے بڑی عزتوں سے نوازا ان کو. جی اچھا. تو سیکھا بھی چاچا صاحب نے یا ان کو دیکھ دیکھ کے بس ماشاءاللہ؟ شہزاد بھائی، سیکھنے کی جہاں تک بات ہے کہ چچا اتنے مصروف رہتے تھے، ہمارا سیکھنے کا جو کلاس ہوتی تھی وہ بڑی انوکھی ہوتی تھی. اچھا. کہ ہم چچا کے ساتھ رات کو محفل میں لانڈی گورنگی گئے. ہاں اب وہاں سے محفل سے جب واپس آ رہے لانڈی سے لیاقت آباد، ہاں. وہ ہمارا ٹریننگ کا سیشن ہوتا ہے. واہ واہ. وہ جو راستے میں جو راستے میں کہ ہاں بھائی آج آپ نے نعت پڑھی، اس میں یہ خامی تھی، ماشاءاللہ. آج اچھا پڑھا تو اس کو مزید ایسے. واہ وہ واہ. کلاس ہماری وہ ہوتی تھی، واہ واہ اتنا واہ. وقت ہوتا تھا. اچھا، کبھی شاباشی بھی ملی آپ کو نعت پڑھنے پر؟ بہت اللہ کا شکر ہے. وہ کیسے شاباشی کیسے ملتی تھی؟ شاباشی- نذرانہ دیا کرتے تھے یا کچھ اور؟ نذرانے کی صورت میں بھی ہوتا تھا، لیکن یہ کہ ان کے جو الفاظ ہوتے تھے نا، ان کے جو الفاظ ہوتے تھے وہ بذات خود ایک سرٹیفکیٹ ہوتا تھا ہاں. کہ واہ بھائی واہ. آج بہت اچھا کلام پڑھا. لیکن اگر کبھی کوئی خامی رہ بھی گئی تو وہ اس کو کہتے تھے کہ دیکھیں وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کی خامی دراصل ہماری جو اس پہ حق آئے گا کہ آپ کے ان کے بھتیجے ہیں، ان کے زیر سایہ رہنے والے، وہ اگر ایسا پڑھیں گے تو پھر بڑا خیال کرنا. واہ 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 واہ. محترم سامعین، کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو پینل میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کا بھی تعارف ہو، ٹھیک ہے نا، ان سے بھی کچھ باتیں ہوں ابتدائی ہماری ٹرانسمیشن کی جسے اسٹارٹ ہم کرتے ہیں. تو ویسے ہی میمونہ طاہر بھی ہمارے ساتھ موجود، اور میں دیکھتا ہوں کہ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ یہ آتی ہیں. تو والدہ محترمہ کبھی ناراض ہوتی ہیں آپ سے کہ میمونہ آج تم بہت دور مجھے لے کے جا رہی ہو؟ کبھی ناراض نہیں ہوتی، وہ دعائیں دیتی ہیں آپ کو. تو گھر میں کوئی اور بھی پڑھتا ہے میمونہ؟ اچھا ماشاء اللہ. ماشاء اللہ بہت اکشبار ہو جاتے ہیں میری نعت سن کر، تو وہی فرمائش کرتے ہیں کہ اب یہ کلام سناؤ، یہ کلام سناؤ. تو ان کی زیر اس میں نے سیکھا الحمدللہ. ماشاء اللہ. یعنی وہ پڑھنا سمجھتے بھی ہوں گے اور جی، سننا بھی الحمدللہ، سمجھتے ہوں گے نا. میرے والد صاحب. واہ واہ. اللہ پاک کہ ان کو صحت والی زندگی دے. آمین. قاری جناب اسامہ رحمانی صاحب، قاری صاحب قرآن پاک کے ماشاء اللہ قاری بھی ہیں، آپ حافظ بھی ہیں اور آپ پڑھاتے بھی ہیں. تو گھر میں بھی کوئی ہے ماشاء اللہ حافظ؟ گھر والوں کا تعارف؟ ہمارے والد صاحب بھی حافظ ہیں، ہمارے چچا بھی حافظ تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خاندان الحمدللہ تقریباً سارے حافظ ہیں، تقریباً حافظ ہیں. تو بہت سارے لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے. بہت بڑی بات ہیں مولانا صاحب؟ انشاءاللہ. واہ 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 واہ. الحمدللہ بچپن سے یہ ہمارا ماحول اس میں ہے الحمدللہ. ویسے ایک حافظ کتنے بندے لے کے جائے گا جنت میں؟ 7 پشتیں چلی جائیں گی. 7 پشتیں جی ایک حافظ. جی. واہ واہ، کیا فضیلت ہے قرآن دادا، پاک. پردادا، پھر سگڑ دادا، لگڑ دادا، پھر پتہ نہیں پیچھے 7 پشتیں آپ پیچھے چلے جائیں. واہ 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 واہ. یہ تو سارے جنتی ہیں پھر ہیں ماشاء مولانا صاحب. ماشاء اللہ کیا بات ہے یار قاری صاحب. تو گھر والے کہتے بھی ہیں کہ قاری صاحب آپ کے چاچا اس طرح پڑھا کرتے تھے، آپ کے ابو اس طرح پڑھا کرتے ہیں، آپ میں یہ خامی ہے یہ خامی ہے؟ نہیں ہمارے الحمدللہ چچا جو تھے ہمارے، ہمارے ماشاء اللہ مسجد کے امام بھی تھے. وہ بھی تراویح پڑھاتے تھے. ان کا ذوق تھا. ان کا انتقال ہوئے تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو ان کا یہ جذبہ تھا کہ میں بھی پہلے بچپن میں نعت خوانی کرتا تھا. آپ تو ان کا شوق تھا کہ نہیں تم تلاوت سیکھو. واہ واہ واہ. تلاوت کی فیلڈ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے، اس میں محنت زیادہ ہے، نعت خوانی میں محنت کم ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرف لے کر آئیں. تو ان کا رجحان شروع سے تھا. انہوں نے مجھے پہلی کہا تھا کہ تمہیں جو ہے نا وہ لوگ بلائیں گے انشاءاللہ، اب تم جو ہے نا انشاءاللہ تم عروج پہ جاؤ گے. مجھے نہیں، ہم بچپن میں تھے چھوٹے، میں کیا بات کر رہے ہیں بھائی، کون بلائے گا ہمیں محفل کی میری. الحمدللہ آج وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو کہی ہوئی باتیں ہیں، آج وہ منظر عام پر ان کی دعائیں ہیں، ان کی کوشش ہے. ظاہر سی بات ہے جب کوئی پودا بڑا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا بندہ ہوتا ہے تو وہ پھل دیتا ہے. پھل دیتا ہے.
تو الحمدللہ بچپن سے ہی ہمارا یہ ماحول رہا، ماشاء اللہ بزرگوں کی صحبت میں رہی الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ تو اللہ پاک ہمارے بچوں کو حافظ بنائے، اللہ آمین۔ پاک ہماری بھی نسلوں کو حافظ قرآن بنائے، اور یہ جو قرآن پاک کا جو فیض ہے اللہ پاک ہماری نسلوں کو بھی ملے، نصیب ہو ان کو بھی۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں SNN کی خوبصورت یہ افطار ٹرانسمیشن عقیدت رمضان، جو کہ سچل نیوز نیٹ ورک کی جانب سے ہم پیش کر رہے ہیں، اور ہمارا جو اخبار ہے سچل ٹائم نیوز، جو کہ پاکستان کے 4 شہروں میں شائع ہوتا ہے بیک وقت، کراچی، حیدرآباد، لاہور، اسلام آباد، اور ظاہر اللہ پاک نے بڑا عروج دیا اس اخبار کو، اور اسی کی جو بیس سے اللہ پاک نے آج اس مقام پہ دیا کہ ہمارے یہ سیٹلائٹ چینل SNN کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا، ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہیں SNN کی خوبصورت افطار ٹرانسمیشن عقیدت رمضان۔